السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فلسفی یعنی فلسفے پہ۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قدیم انسانوں کے دیوتاؤں کے بارے میں کیا نظریات تھے۔ اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ فلسفی کس طریقے سے اپنا راستہ علیحدہ نکالتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فلسفی کیا ہے، لفظ فلسفی کے میننگ کیا ہے، کس شخص نے سب سے پہلے لفظ فلسفی کا استعمال کیا، اور سب سے آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فلسفی کے بنیادی سوالات کیا ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی تبدیلی ہو، خواہ وہ معمولی سطح کی ہو یا بڑی ہو، قدیم انسان ان تبدیلیوں کو دیوتاؤں یعنی خداؤں کے ساتھ منسوب کیا کرتے تھے۔ اگر وہ تبدیلی خوشی کا باعث بنتی تو قدیم انسان اپنی عبادات کو دگنا کر دیتے، اپنا اناج دیوتاؤں کے لیے وقف کیا کرتے۔ اگر وہی تبدیلی نقصان کا باعث بنتی تو قدیم انسان عبادات تو دگنا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سی قیمتی جانوں کی قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ ان قیمتی جانوں میں چوپائے، غلام، معصوم بچے اور عورتیں شامل تھیں۔ یہ قربانی کا کنسیپٹ صرف یونان ہی میں نہیں بلکہ روم، شام، مصر، عرب، جرمنی، جاپان، افریقہ، ہندوستان اور دیگر کئی قدیم قبائل میں یہ رسم و رواج عام تھی۔ یہ تھے قدیم انسانوں کے دیوتاؤں کے بارے میں نظریات، جہاں چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کو بھی دیوتاؤں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا۔ تھیلس وہ پہلا شخص یا فلاسفر تھا جس نے ان تبدیلیوں کو عقل کی روشنی میں دیکھا۔ اس نے ان تبدیلیوں کو دیوتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تھیلس کے بہت سے مفروضات غلط بھی تھے اور کچھ درست بھی تھے۔ مثال کے طور پر تھیلس نے سب سے پہلے سورج گرہن کی درست پیشن گوئی کی اور اس کو دیوتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا، جبکہ قدیم انسان سورج گرہن کو خدا کا عذاب کہا کرتے تھے۔ فلسفی یونانی زبان کا لفظ ہے جو فیلیا اور صوفیہ کا مرکب ہے۔ فیلیا کے معنی ہے لو، صوفیہ کے معنی ہے وزڈم، یعنی کہ لو آف وزڈم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عقل و دانائی کی باتوں سے محبت کرنا یا حکمت کی باتوں سے محبت کرنا۔ پیتھاگورس، جنہیں ہم فیثاغورس کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ ایک یونانی فلسفی تھے۔ جب وقت کے بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا جس طرح دنیا میں مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں اور ان کاموں کی وجہ سے انہیں مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فلاسفر کہتے ہیں اور میرا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ پیتھاگورس ایک ریاضی دان تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کائنات کو صرف ریاضی کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج میتھ میں جو پیتھاگورس تھیورم استعمال ہوتا ہے وہ انہی نے دریافت کیا تھا۔ فلسفی کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف فلاسفر نے ڈیفینیشن متعین کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے چند اہم یہ ہے۔ ارسطو کے مطابق فلسفہ ایک سائنس ہے جو مافوق الفطرت عناصر کی اصل نوعیت کو دریافت کرتی ہے۔ لیویسن کے مطابق فلسفہ ذہنی سرگرمی ہے۔ کارل مارکس کے مطابق فلسفہ دنیا کی تشریح ہے تاکہ اسے تبدیل کیا جا سکے۔ ہیگل کے مطابق فلسفہ وہ ہے جو اپنے جیتے ہوئے دور کو فکر میں سمیٹ لے۔ کانتے فلسفی کو ام العلوم کہا کرتا تھا، یعنی تمام علوم کی ماں۔ ابتدا میں فلسفی ہی تمام موضوعات کو زیر بحث لایا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمام علوم کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفی زندگی اور کائنات سے جڑے ہوئے پیچیدہ معاملات کو عقل کی روشنی میں دیکھتی ہے۔ ویسے تو فلسفی بے شمار سوالات کو زیر بحث لاتی ہے، لیکن ان میں سے چند اہم سوالات یہ ہیں
کہ کائنات کیا ہے، کائنات کا مقصد کیا ہے، کیا کائنات ازل سے ہے اور کیا یہ ابد تک رہے گی، زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا کیا ہے، کیا خدا زمان و مکان سے ماورا ہے اور یہ زمان و مکان خود کیا ہے، وقت کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفی بات کرتی ہے حسن کے اوپر، جمالیات کے اوپر، کہ حسن کیا ہے، کیا حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہے یا جس شے کو ہم دیکھ رہے ہیں حسن اس شے کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتی ہے کہ خدا، انسان اور کائنات، ان تینوں کے درمیان آپس میں کیا رشتہ ہے۔ یہ سوال انتہائی پیچیدہ ہے، لیکن بعض لوگ ان سوالوں کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں۔ فلسفی ان تمام سوالات پر عقل کی روشنی میں دیکھتی ہے اور پرکھتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان تمام سوالوں کے جواب جان جائیں گے تو کیا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ فلسفہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا نام ہے، یعنی کہ علت اور معلول کا نام ہے۔ جب آپ ایک کاز معلوم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نئی کاز آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ صورت بعض دفعہ لامتناہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر آخر کیوں ہم ان تمام باتوں پر بحث کرتے ہیں؟ دراصل اس سے انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے اور آسان ہوتی ہے، اور انسان جب کائنات کے راز جان لیتا ہے تب انسان فطرت پر قابو کرنے کے طریقے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیگل نے کہا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کے راز کو جان لیتا ہے تب انسان اس پر قابو کر لیتا ہے۔ یہاں سے ایک نئی بحث جبر و اختیار کی شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے، البتہ آج کی جدید سائنس میں ہمیں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں سائنسدانوں نے فطرت کے رازوں کو جانا اور ان پر قابو کرنے کی کوشش بھی کی اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ انسان کی تہذیب اور سماج ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کو ہر دور میں نت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج کے بنائے ہوئے قوانین آنے والے 100 سالوں کے بعد بھی لاگو کیے جائیں۔ ہر دور کے نئے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔